السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علم نقشبند چینل میں محمد نصر اللہ نقشبندی حاضر خدمت ہوں۔ آج میں آپ کو جادو اور جنات سے بچنے یا اگر آپ کے گھر پر اس طرح کے معاملات ہو گئے ہوں، جنات آ گئے ہوں، جادو کا مسئلہ ہو گیا ہو، تو پھر اس کے متعلق وہ چیز بتاؤں گا جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط ایک جنات کے نام پہ چھوڑا ہے۔ تو اس واقعے کو حرز ابی دجانہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے صحابی رسول کا، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب رات کو اپنے گھر گئے بعد نماز عشاء، تو گئے اپنے گھر میں، تو انہوں نے سنا کہ ان کے گھر میں مکھیوں کی بھنبھناہٹ آ رہی ہے۔ مدھو مکھیاں جو شہد کی مکھی ہیں، ان کے لڑنے کی آواز آ رہی ہے۔ اسی طرح پھر آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے گھر میں چکی چلنے کی طرح آوازیں آتی ہیں۔ پھر آپ نے اور مزید توجہ کیا، اپنے گھر کے صحن میں دیکھا کہ کوئی چیز ہے جس کا سایہ ہے اور وہ آسمان کی طرف دھوئیں دار بن کے جا رہا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے جا کے اس سائے کے قریب جب دیکھا کہ اس کے خال کو، جب وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اس کو ہاتھ لگایا تو اس نے مجھے انگارے مارے، آگ کی جو چنگاری ہے وہ ایک چھوٹی سی اس نے مجھے ماری، اور وہ میرے منہ پہ لگ گیا۔ میرے منہ پہ لگنے سے ہی مجھے اتنا درد محسوس ہوا، اتنا درد محسوس ہوا، میں سمجھا کسی نے مجھے آگ کے اندر ڈال دیا ہے، جلا کے رکھ دیا ہے، میں نہیں بچوں گا، یہ اتنا شدید درد۔ تو صبح جب ہوئی تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی آپ نے، اور پھر بعد نماز فجر پھر آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس طرح اپنے گھر میں معاملات دیکھے ہیں، وہ مکھی کی بنبناہٹ، پھر اسی طرح آپ نے چکی کی آواز سنائی، پھر وہ جو خال کو ہاتھ لگانا، پھر اس خال کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو دجانہ تمہارے گھر پر جنات کا بسیرا ہے، تمہارے گھر پہ جنات رہنے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بچنے کا کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں یا کوئی ترکیب آپ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دعا فرما دیتے یا چند کلمات آپ کو سکھا دیتے، لیکن آپ نے فرمایا جائیں کچھ سیاہی کا بندوبست کر کے لائیں، لکھنے والی کوئی اشیاء، قلم، اور جس پر لکھی جائے وہ چیز آپ لے کر آئیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں واپس گیا اور میں اسی طرح سیاہی کا بھی بندوبست کر کے آیا، اور قلم اور جس پر لکھنا ہے وہ چیزیں میں اپنے ساتھ لے کر آیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف فرماتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سیاہی بھی حضرت علی کو پکڑائے، اور قلم بھی، اور جس پر لکھنا ہے وہ اسباب سارے حضرت علی کے حوالے کر دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جس طرح میں کہتا جاؤں اسی طرح لکھتے جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے اور حضرت علی اپنے دست مبارک سے لکھتے گئے۔ تو یہ کلمات پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لکھ کے مکمل کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکمل جو تعویذ، جو خط نما، جو رکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رکا حضرت ابو دجانہ کو پکڑا دیا اور کہا کہ اسے لے جاؤ۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس تعویذ کو لپیٹا، اس خط کو جو رکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا، وہ اس کو میں نے لپیٹا اور گھر لے گیا۔ جب رات ہوئی تو میں اس کو اپنے سرانے کر کے سو گیا تو پھر وہی معاملات، وہی مکھی کی بنبھناہٹ، چکی کی آوازیں، لیکن اب رونے چیخنے کی آوازیں، گویا کہ وہ جنات مجھ سے کہنے لگے، ہمیں لات و عزا کی قسم ہے، ہم اپنے بتوں کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہم زندگی بھر اس گھر میں نہیں آئیں گے، یہ جو آپ خط یہاں لائے ہیں، یہ جو تعویذ ہے، یہ جو رکا ہے، آپ اس کو یہاں سے نکال لیں، لہذا ہماری جان جا رہی ہے، ہم درد سے مرے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ میں اس کو خدا کی قسم جب تک نہیں نکالوں گا جب تک کہ میں
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ نہ کروں۔ تو پھر صبح ہوئی، اسی طرح حضرت ابو دجانہ نے رات کی جیسے پہلی رات ان کے ساتھ ہوا، سونے نہیں دیا انہوں نے، تو اب کی رات بھی انہوں نے آرام نہیں کیا۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، وہ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جو معاملات ہوئے وہ سارے بتا دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو دجانہ ان سے اس خط کو اٹھا دو، اگر اس خط کو آپ نہیں اٹھاتے تو یہ قیامت تک اس درد میں جلتے رہیں گے، اس درد کی شدت میں وہ رہیں گے، ان سے جا کر یہ اٹھا لو۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی جب گئے تو پھر آپ نے اٹھایا، اور ان جنات نے وعدہ کیا کہ یہ جس گھر میں ہوگا اس گھر میں ہم کسی کو بھی ایذا اور تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ تو یہ حرز ابو دجانہ، اب یہ جو لکھا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دست مبارک سے لکھا، اس کا میں نے بارہا مشاہدہ کیا اور بہت میرے تجربے میں رہا ہے، اور الحمدللہ میں بہت ہی اس سے مطمئن ہوں، اور اس کے اندر جو اثرات ہیں اس طرح کے اثرات کسی اور عمل میں نہیں ہے۔ اس کے اندر جو تاثیر ہے وہ کسی اور وظیفے کے اندر، کسی اور طاقت، کسی اور قوت کے اندر نہیں ہے۔ اس کے اندر چند کلمات ایسے ہیں جو قرآن مجید سے لیے گئے ہیں، چند کلمات ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف بھیجے کہ جنہوں نے تنگ کیا صحابی رسول کو۔ تو یہ میرے ایک رشتہ دار تھے، ان پر کسی جادوگر نے 3 جنات بھیجے، یہ ابھی 2 ہفتے کی بات ہے، میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ ان کے چچا نے ایسے کیا کہ رشتہ داری کرنے کے لیے ایک جگہ سے رشتہ آیا، اور وہ ان کے دوست تھے اچھے خاصے، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں رشتہ دے دیں، لیکن انہوں نے اس رشتے سے منع کر دیا۔ تو انہوں نے ان پر 3 مرتبہ تعویذات کیے، اور ہر مرتبہ میں ایک جن جو ہے اس پر مسلط کر دیا۔ تو جب مسلط کر دیا، اب اس کی حالت خراب ہو گئی چند دنوں میں۔ تو وہ میرے پاس جب اس کو لے کر آئے، ڈاکٹری علاج وغیرہ وہ سارے کروائے، دیکھا فائدہ نہیں ہے اور طبیعت بگڑ رہی ہے۔ تو وہ جب اس کو لے کر آئے تو میں نے اس کو دیکھا، اس پر تو جن مسلط ہے۔ 3 دن تک میں نے اس کو پڑھا برابر، 3 دن تک وہ میرے گھر آتے رہے، میں پڑھتا رہا، اور شفایاب تو ہو جاتے وہ، لیکن پھر جب وہ گھر جاتے، پھر 5 دن بعد ان کے ساتھ مسئلہ ہوا۔ اب میں ان کے گھر پہ گیا، اب جب میں ان کے گھر پہ گیا تو وہاں میں نے دیکھا اب 3 جن اس پر مسلط ہیں۔ خیر ان کو جو جلانے کے جو اعمال تھے اس وقت ان کو میں نے دفع کر دیا، اور وہ وہاں سے بھاگ نکلے، ان کا جہاں پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے۔ اب میں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہونا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ آنا ہے، نہ یہ کوئی وعدے پر اپنے پر قائم رہتے ہیں، اور نہ ہی یہ کسی چیز کو مانتے ہیں۔ اگر ہندو ہیں جب بھی وہ اس کو قسم تو کھا لیتے ہیں، سارے چیزیں وعدے وغیرہ کر کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی لوٹ آتے ہیں۔ تو پھر دوسرے دن میں نے حرز ابی دجانہ والے واقعہ اس کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے رقعہ لکھوایا، اس رقعے کو لکھ کر میں نے پورا خط ان کے حوالے کر دیا، بھیج دیا کسی کے ذریعے، آپ اس کو اس کے تکیے میں رکھ دیں۔ انہوں نے تکیے میں رکھ دیا۔ اس دن سے آج تک الحمدللہ بفضلہ تعالیٰ ان کو جنات کے اثرات نہیں ہیں، کسی طرح کی ٹینشن پریشانی میں وہ مبتلا نہیں ہوا۔ تو پھر میں نے اس طرح اور بھی دیگر جگہوں پہ جہاں پہ جنات کا بسیرا تھا، وہاں پر اس گھر میں نے اس تعویذ کو دیا، جنات کے مریضوں کو دیا، جادو کے مریضوں کو میں نے دیا، الحمدللہ جہاں پر بھی میں نے دیا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس کو کاپی نہیں کرنا ہے، آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ میں ڈسکرپشن کے اندر بھی یہ پورا جو ہے یہ لکھ کے ڈال دوں گا تاکہ آپ کو آسانی رہے، اور تصویر میں چونکہ دعا کچھ زیادہ ہے، تحریر کچھ لمبی ہے، تو اس لیے پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، تو اس لیے میں اس کو ڈسکرپشن کے اندر بھی ڈال دیتا ہوں، آپ وہاں سے لے لیجئے۔ آپ اس کو بے شک لکھ لیں، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ خود ہی اس کو لکھ لیں، اگر نہیں تو پھر کسی امام صاحب وغیرہ سے بھی لکھوا لیں۔ اچھا، اس کو گھر میں لگائیں، جب گھر میں آپ اس کو لگائیں سیفٹی کے لیے، تو پھر کسی تصویر کے نیچے، کسی گھڑیال کے نیچے، کسی چیز کے پیچھے آپ نے اس کو چھپا دینا ہے۔ گھر میں اگر آپ اس کو حفاظت کے لیے لگائیں یا جادوگر نے جادو کیا، اس طرح وہ چھپا ہوا ہوگا تو اب جنات کی بھی نظر نہیں پڑے گی، اور جو جادوگر ہے وہ اپنے چیلے وغیرہ بھیجے گا تو اس کو بھی پتہ نہیں لگے گا، لیکن جب وہ آپ پر وار کرے گا تو اس کے وار ناکام جائیں گے، تو وہ سمجھے گا یار یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔
تو اس لیے یہ آپ کا گھر بھی حفاظت میں رہے گا۔ اگر اس نے دیکھ لیا کہ انہوں نے یہ چیز سے اس سے حفاظت کر لی ہے تو اب وہ آپ پر کسی اور طریقے سے حملہ کرے گا جو اس سے بڑھ کر ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم سب کو خیر و عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ تو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کا بٹن دبا دیں، اس طرح ہمارے آنے والے ویڈیو ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر، ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔